شاہد ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت نے ایمان اور یقین کی شمع روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی کی زبان سے آشنا ہوئی تو دعوت و ہدایت بن گئی، اور جب وائس کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت موعظت بن گئی، اور جب قائد یا لیڈر نے اس خطابت کو اپنایا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض خطابت نے ہر زمانے میں، ہر دور میں الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا وقاری اشرف علی حسان صاحب قاسمی دامت فیضون کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع سنتي وجبت له شفاعتي وهو وارد علي الحوض، ومن لم يتبع سنتي لم ينل شفاعتي ولم يرد علي الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باعث کن فکامون سے ان سو جا، باعث کن فکامون سے ان سو جا، بے شمار پر درود و سلام، آپ کی ذات عالم دار الامان، آپ کی ذات عالم دار الامان، بار بار آپ پر درود و سلام، السلام 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 السلام، صد ہزار آپ پر درود و سلام. آپ محبوب رب، آپ ہیں سب کے سب، پھول جھڑنے لگے بات کرتے ہیں جب. آپ محبوب رب، آپ ہیں سب کے سب، پھول جھڑنے لگے بات کرتے ہیں جب. مسکراتے تو قربان سارا جہاں، مسکراتے تو قربان سارا جہاں، بار بار آپ پر درود و سلام، السلام
مجھ کو لے چل خدایا مدینے تلک، سب کو لے چل خدایا مدینے تلک، سر لوگوں جس جگہ جتنا انس و ملک، سر لوگوں جس جگہ جتنا انس و ملک، وہ نہ ہوتے مکین و مکان، وہ نہ ہوتے مکین و مکان، بار بار آپ پر درود و سلام، السلام 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 السلام، صد ہزار آپ پر ہو درود و سلام۔ شاپائے شر ہے داتا کی، شہد امرت سے شیریں ہے بات کی، شاپائے شر ہے داتا کی، شہد امرت سے شیریں ہے بات کی، مسکرا دے تو قربان سارا جہاں، بار بار آپ پر درود و سلام۔ آپ حضرات بھی پڑھیے، درود و سلام ہے۔ روایت میں آتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ درود و سلام ہے جس کی تصویر حضرت علامہ مولانا مفتی سید سراج الساجدین صاحب نے تصنیف کی تھی، اور اس کو والدین محترم پڑھا کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی درود و سلام پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، سلام ہے، بار بار بھیجنا ہے، ایک مجلس میں ایک بار آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، بار بار بھیجنا بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سو جان بے شمار آپ پر ہو درود و سلام، السلام 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 السلام۔ قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز محترم علماء کرام، حضرات سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین دولت سے نوازا۔ یہ اس مالک حقیقی کا بہت ہی بڑا کرم احسان و انعام ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر سکوں، لیکن رفیق محترم حضرت حافظ ارشاد صاحب اور مولانا شعیب صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور والد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ بہت کم وقت میں اپنے معافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اصل خطاب مہمان خصوصی ہماری تشریف فرما ہے، اور مولانا مفتی مسعود صاحب بھی کاکرپور سے تشریف لا چکے ہیں، ان سے آپ اصل خطاب سنیں گے۔ میں تو جملہ معترضہ ایک ہوتا ہے، عربی میں عبارت کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے بیچ میں بیچ میں جملہ معترضہ کے اعتبار سے آ گیا ہوں، بس مختصر طور پر اپنی بات کو رکھوں گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کمزور انسان کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرماتے ہیں، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔
اور تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ایک تھا کہ میرے بھولے بھٹکے بندے جو اپنے رب کو بھول گئے ہیں، بھول چکے ہیں، ان کو میرے طرف لے آئے. تماموں کا طریقہ یہی تھا. اور آخر میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو آپ نے اسی دین کی خاطر، اسی قرآن کی خاطر، اسی اسلام کی خاطر، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیفیں جھیلی ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتے، نہ کائنات کے اندر کائنات کو وجود بخشتے. روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ہیں اے انسان، ہمیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کائنات دے دی، کائنات کے اندر ذرے ذرے کو تمہارے لیے بنا دیا، کائنات کے اندر ذرے ذرے کو تمہارے لیے سجا دیا، لیکن میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا. میرے عزیزو ذرا غور کرنا میری باتوں پر اور عمل کی نیت سے سننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر ذرے ذرے کو سجایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا اسی کائنات میں، اور کائنات کے اندر شجر و حجر بنایا اسی انسان کے لیے، بحر و بر بنایا اسی انسان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے دی. کائنات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں یہ میرا احسان نہیں ہے. انسان مانتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے انسان کو دماغ دیا سوچنے کے لیے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان نہیں ہے. اللہ نے دماغ دیا سوچنے کے لیے، انسان مانتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ میرا احسان نہیں ہے. میرے عزیزو غور کرنا، اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ اللہ کا احسان ہے. انسان مانتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان نہیں ہے. اللہ نے زبان دیا بولنے کے لیے، یہ اللہ کا احسان ہے. انسان مانتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان نہیں ہے. اللہ نے ناک دیا سننے کے لیے، یہ اللہ کا احسان ہے. انسان مانتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دل دیا محسوس کرنے کے لیے، انسان مانتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان نہیں ہے. اللہ نے متواتر صحیح سالم جسم عطا کر دیا، اس کائنات کے اندر انسان کے لیے دے دیا. اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اے انسان، میں نے تمہارے لیے کائنات بنا دیا، کائنات کے اندر ذرے کو سجا دیا. انسان مانتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے کائنات کے اندر ذرے کو سجا کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا. میرا احسان تو یہ ہے میں احسان پتا نہیں بلکہ احسان جتا رہا ہوں. میں اپنی بات نہیں قرآن کی بات بتا رہا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، علماء کرام موجود ہیں آپ پوچھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا احسان تو یہ ہے میں نے تم پر ایسا احسان کیا ہے، وہ احسان میں پتا نہیں بلکہ جتا رہا ہوں. میرا احسان تو یہ ہے کہ میں نے تم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. میرے عزیزو اتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کمزور انسان پر کر رہے ہیں. کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے بعد کیا آپ کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزاری؟ کیا آپ کے سنت کے مطابق ہم نے زندگی گزارا؟ کیا آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے زندگی گزارا؟ اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیے، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو محمد کی امت میں پیدا فرما کر احسان کر دیا. کیا ہم نے احسان کا بدلہ کیسا دیا ہے؟ کیا مسلمان آزان ہوتے ہی مسجد کی طرف آ رہا ہے، جا رہا ہے، یا بازار کی طرف جا رہا ہے؟ ذرا اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہم نے اس احسان کا صلہ کیا دیا ہے. میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، وقت نہیں تفصیل بتاؤں، بس مختصر سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، امت نبی بھی اس امت میں آنے کے لیے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کلام جب ہو رہے ہیں، اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج اللہ رب العزت بڑے ہی خوش مزاج لگ رہے ہیں. آپ اللہ رب العزت سے ایک سوال
سوال کر لیا جائے۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رب العالمین، میں ابھی آپ سے جو ہم کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بس ایک سوال ہے کہ میں آپ کے جتنے قریب ہوں، کیا کوئی نبی آپ کے اتنے قریب ہے؟ بس اتنا سوال کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ، تم نبی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کیا کوئی نبی اتنا قریب ہے؟ میں امتی کے مقام و مرتبہ بتاتا ہوں، تم اس امتی کے مقام و مرتبے سے اندازہ لگا لینا کہ نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ بات یہاں رمضان مبارک کی فضیلت نہیں، بس امت محمدیہ کی فضیلت پر میں بول رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی ان کی جو امت ہے امت محمدیہ وہ آخری امت ہے۔ اس امت پر ایک مہینہ ایسا رمضان المبارک میں لاؤں گا جو وہ میرے حکم کو مان کر اس ماہ مبارک میں اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے کھانے پینے سے رکے ہوں گے، اس لیے کہ نہیں وہ کھانے پینے پر قادر نہیں، بلکہ اس وجہ سے رکے ہوں گے کہ رب کا حکم نہیں ہے۔ جب افطار کا وقت آئے گا ان کے سامنے، دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے وہ رکے ہوں گے، جب افطار کا وقت آئے گا ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، طرح طرح کی لذیذ چیزیں موجود ہوں گی، وہ کھانے پر قدرت رکھنے کے باوجود وہ کھانے سے رکے ہوں گے، اس لیے کہ رب کا حکم نہیں ہوا ہے۔ جب مؤذن اذان دے گا وہ افطار کریں گے، اس سے پہلے وہ جو بھی دعا کریں گے میں ان کے تمام دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے موسیٰ اس امت محمدیہ اور میرے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہ ہوگا، تیرے اور میرے درمیان تو 70 پردے کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ نبینا علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ امتی کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو اندازہ لگا لینا کہ نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ تو مجھے بنی اسرائیل کا نبی نہ بناتا بلکہ امت محمدیہ میں امت بنا کر پیدا کر دیتا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام و مرتبہ۔ کیا آج میرا نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گفتگو ہو رہے ہیں پھر ایک سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ آپ ناراض کب رہتے ہیں اور خوش کب ہوتے ہیں، ذرا کچھ علامتیں بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ اس وقت میری ناراضگی کی علامت یہ ہے سمجھ لینا جب میں ناراض ہوں گا بغیر موسم کی بارش برساؤں گا۔ آج اللہ بہت ناراض ہے، آج بھی بارش ہو گئی جبکہ بارش کا موسم نہیں ہے۔ دوسری علامت یہ بتاتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی اولادیں کرنے لگیں گے، آج دنیا کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ تیسری علامت یہ بتاتے ہیں کہ مالدار بخیل کو بنا دوں گا، تمام مال بخیل کو عطا کر دوں گا۔ آج مالدار بہت ہیں لیکن خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سب سے بڑی علامت یہ بتاتے ہیں کہ ایسے شخص کو عہدہ دے دوں گا جو جاہل گدھا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے حالات موجود ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، بہت ناراض ہے، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، طریقے مصطفیٰ کو توڑ دیا ہے، سنت کو تار کیا جا رہا ہے۔ سنت کو اپنانے کے بجائے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیے۔ قرآن کریم میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جو رسول اللہ جو دین لائے وہی دین اسلام ہے، اور وہی دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اسی اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، اسی اسلام کی خاطر، اسی قرآن کی خاطر، اسی حدیث کی خاطر، اسی دین کی خاطر صحابہ کرام نے کیسے کیسے قربانیاں دی بتانے کا وقت نہیں ہے، مختصر بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ روایت میں آتا ہے، آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، سبق کے طور پر دوبارہ سن لیجئے اور اپنے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کیجئے کہ آج سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ یہ دین ہم تک اتنے آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، مال تو مال، وقت تو وقت، اپنی جان تک قربانیاں دیتے،
اپنے اولادوں کو یتیم بنا دیا، بیویوں کو بیوہ بنا دیا، قربانیاں دے دے کر اس دین کو بچایا ہے۔ ہم اور آپ یہ ہیں آج ایسے حالات میں آ کر پہنچ گئے ہیں، مال تو دور کی بات، جان تو دور کی بات، اپنا وقت لگا کر ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، ذرا غور کرنا ان باتوں پر اور اپنے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی قربانیوں کو داخل کیجئے، محسوس کیجئے اور اس بات پر عمل کیجئے جو بات رسول اللہ بتا رہے ہیں، جو بات دین بتا رہا ہے، جو بات اسلام شریعت بتا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی ہیں بشیر بن عقبہ، اسی واقعے پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ مجھے آدھا گھنٹہ وقت دیا گیا تھا اور آدھا گھنٹہ ہو چکا، لہذا وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ حضرات یہ جم کر بیٹھیے، علماء کرام آنے والے ہیں، میں تو چھوٹا بچہ سا ہوں آپ کے سامنے، اتنا بڑا مقرر نہیں ہوں، بس کبھی موقع مل گیا بات ہو گئی، ورنہ ایسا کوئی پیشوا عالم نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں۔ بہرحال آپ حضرات ذرا اس واقعے کو سنیے، اچانک میرے ذہن میں بات آ گئی، قربانی کی بات چھڑ گئی، لہذا آپ صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کیجئے، سنیے اور اس پر عمل کیجئے کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی ہیں بشیر بن عقبہ، جب وہ صحابی بنتے ہیں، بچپن سے ہی صحابی تھے، جو اپنی بڑی عمر کو آتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب اپنے اپنے حالات بتا رہے ہیں۔ جب بشیر بن عقبہ کی باری آتی ہے، کہتے ہیں کہ بشیر تم اپنے حالات بتاؤ، بچپن سے اب تک کیسے رہے؟ بشیر بن عقبہ کہتے ہیں، ان کے والد کا نام عقبہ تھا، وہ بھی صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میرے حالات مت پوچھو، اگر میں بتانے لگوں گا تو مجلس میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر تو آپ ہمیں بتا ہی دیجئے۔ روایت میں آتا ہے بشیر بن عقبہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ میں جب 6 سال کی عمر کا تھا، میری والدہ دنیا سے جا چکی تھی، میری وکالت کفالت، میری پرورش کی ذمہ داری میرے والد کے سر پر تھا، میرے والد میری وکالت کفالت کر رہے تھے، میری پرورش کر رہے تھے، اتنے میں اعلان ہوتا ہے ارکب یا خیل اللہ، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں نکلو، میدان میں نکلو، تمہاری میدان میں ضرورت ہے۔ لہذا میرے کان میں جب آواز آتی ہے، میں بشیر کے پاس آتا ہوں، بشیر سے کہتا ہوں، بشیر بن عقبہ خود اپنی زبانی بچپن کی بتا رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا، اے بشیر ابھی میں بازار میں تھا، ابھی میں راستے میں تھا، میرے کان میں اتنی آواز آئی کہ ارکب یا خیل اللہ، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں سوار ہو جاؤ، نکل جاؤ، میدان میں تمہاری ضرورت ہے، دشمنان اسلام سامنے ہے، تمہاری ضرورت ہے میدان میں، تم میدان میں نکل جاؤ۔ بشیر ذرا سوچنا کہ ننھا 6 سال کا بچہ ہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ باپ کہہ رہا ہے میدان میں جانے کے لیے۔ بشیر ننھا لڑکا آنکھوں میں نمی لیے ہوئے باپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ابا، اے میرے باپ، اے میرے والد، اے میرے پرورش کرنے والے، آپ اگر چلے جائیں گے میری وکالت و کفالت کون کرے گا، میری پرورش کون کرے گا؟ روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں بیٹا بشیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے رزق دے رہا ہے وہی تجھے رزق دے گا، جو میری پرورش کر رہا ہے وہی تیری پرورش کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میدان میں نکل جاتے ہیں۔ چند مہینہ گزرنے کے بعد جب بشیر کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ سواریاں واپس آ رہی ہیں، ننھا جان ہے، دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے راستے میں ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بشیر دیکھتے ہیں کہ جو بجو سواریاں واپس ہو رہی ہیں، دلوں کے اندر اتنی خوف پیدا ہو رہی ہے کہ میرے والد کہاں ہیں۔ روایت میں آتا ہے بشیر جب آخری سواری گزرتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ننھا جان ہے، دلوں میں باپ کی محبت لیے ہوئے راستے میں انتظار کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب آخری سواری گزرتی ہے تو بشیر سمجھ جاتے ہیں کہ میرے والد اب دنیا میں نہیں رہے، لہذا پھر بھی دل کے اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بشیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بشیر آ کر سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے۔ ذرا غور کرنا میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، اس واقعے سے سبق لینا کہ صحابہ کرام نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیزوں، روایت میں آتا ہے بشیر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ بشیر جب دوبارہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ جب تیسری بار سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی خاموش ہیں۔ جب چوتھی بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو دائیں جانب موڑ لیتے ہیں۔ بشیر ننھا جان ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے طرف آتے ہیں، پھر یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بائیں جانب موڑ لیتے ہیں۔ بشیر بائیں طرف آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ بشیر پھر تیسری بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پیچھے کی جانب موڑ لیتے ہیں، یعنی گھوم جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے بشیر پیچھے جاتے ہیں، پیچھے جا کر پھر یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے، آپ کا دل کانپ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بشیر فیصل کرتے پھر یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھ سے آنسو کب تک روک سکتے تھے، آپ بھی بشر ہیں، آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے، اس ننھے جان تڑپ کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو کب تک برداشت کر سکتے تھے۔ روایت میں آتا ہے بشیر جب آخری بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرے باپ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بشیر کی اس طرف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے بیٹا بشیر اٹھ جا، آج سے تیرا باپ محمد ہے، تیری ماں عائشہ ہے، تیرا باپ اللہ کے سامنے جا کر قربان ہو گیا، وہ تو جنت میں ہے، اب تیری باری ہے، تیری رسالت خالق محمد کرے گا۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرنا، اگر رتبہ گھر میں بیٹھ جاتے کہ یقین حکمت پہنچتی، اگر رتبہ گھر میں بیٹھ جاتے کہ شریعت حکمت پہنچتی، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ذرا اسے یاد کیجئے، صحابہ کرام نے قربانیوں کو سوچئے کیسے کیسے تکالیف جھیلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارا ہے، اپنے جان کو دے دینا برداشت کیا، گوارا کیا، لیکن رسول اللہ نے جو دین لایا ہے وہ مٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ میرے عزیزوں، ہزاروں واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اگر ہم عمل پیرا ہوتے تو دشمن ہم پر غالب نہ ہوتے، ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے آج دشمن ہم پر مسلط کر دیا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی کاہلی سستی کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں۔ صحابہ کرام کو اگر کسی چیز کی حاجت ضرورت پیش آتی تو صحابہ کرام مسجد میں جاتے، دکانیں ادا کرتے، قرآن لے کر بیٹھتے، اللہ سے مدد مانگتے۔ ہم ہیں کسی کے پاس جا کر مدد مانگ رہے ہیں، اس کے پاس جا کر مدد مانگ رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ ہم کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مدد مانگے ہیں۔ وہ اللہ ایسا رب ہے ہمارا، وہ رب ایسا عطا کرنے والا ہے، کہتا ہے کہ دن میں 5 ٹائم مانگو میں تمہیں 5 ٹائم عطا کروں گا، لیکن ہم دن میں کیا، ہفتے میں ایک بار ورنہ سال میں تو ایک بار اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو دشمن خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا نے قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب ہم اپنے آپ کو، جب وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل گئی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اور آپ میں اس پر بھی
عمل میں بھی کروں آپ بھی کریں کہ رسول اللہ نے جو دین لایا ہے وہ فائنل دین ہے، رسول اللہ نے جو سنت بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے وہ فائنل طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا ہے کس کس تکالیف کو جھیل کر پھیلایا ہے۔ حضرت بلال کی قربانیوں کو یاد کیجئے، ان کا مالک ان کو تپتیلی ریت پر لٹا دیا کرتا تھا اور ان کے سینے پر چٹان رکھ دیا کرتا تھا۔ اتنی تکالیف جھیل کر انہوں نے اس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دے کر دین پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آتی ہے کہ بلال کو اسلام لانے کی وجہ سے ان کا مالک انہیں زار و قطار تکالیف دے رہا ہے، زار و قطار تکالیف دے رہا ہے۔ اتنی تکلیف کہ ان کے سینے پر گرم گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر چٹان رکھ دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر جب چلتی ہے تو آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجمع میں جو بلال کو آزاد کرا دے۔ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بار سوال کرتے ہیں کہ اس مجمع میں کوئی ہے جو بلال کو آزاد کرا دے، کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری بار جب سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے بلال کو آزاد کرا دے، تیسری بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو بلال کو آزاد کرا دے، تیسری بار جب کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے بلال کو آزاد کرا دے، میرا لفظ لگانا تھا۔ ادھر صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جا کر ابھی بلال کو آزاد کرا کر لاتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر سے کچھ درہم 200 درہم لیتے ہیں، اس مالک کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو حضرت بلال کا مالک تھا، جس کے یہ غلام تھے۔ جا کر کہتے ہیں اے مالک تم بلال کو آزاد کرانے کی قیمت کیا لو گے؟ وہ مالک کہتا ہے ابو بکر مکے کا بڑا تاجر ہے، لہذا اس سے بڑا مہنگا سودا کیا جائے اور ایسا سودا کیا جائے جو یہ دے نہ سکے۔ روایت میں آتا ہے 200 درہم بہت قیمت ہوتا ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ جتنا وہ پیسہ لائے تھے 200 درہم ہی لائے تھے، وہ کہتا ہے کہ 200 درہم دے دو میں بلال کو آزاد کرا دوں گا۔ حضرت ابو بکر ایسے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور حضرت بلال کو آزاد کرا کر جب لانے لگتے ہیں تو وہ مالک کہتا ہے اے ابو بکر میں تمہیں بہت چالاک تاجر سمجھتا تھا، میں تو تمہیں عقل مند تاجر سمجھتا تھا، تم تو بیوقوف ہو، ایک کالے کلوٹے غلام کو اتنی بھاری بھرکم رقم دے کر آزاد کرا رہے ہو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے مالک میں بیوقوف مجھے لگ رہا ہوں، لیکن تجھے بلال کی قدر و قیمت نہیں معلوم، بلال کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم۔ اگر تو اس سے زیادہ قیمت مانگتا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو گروی رکھ کر بلال کو آزاد کراتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے بلال کو آزاد کراتا، بلال کے ساتھ میرا لگ جانا مقام مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنی تکالیف جھیل کر صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیزوں آپ سے یہی درخواست ہے کہ جتنی بھی باتیں یہاں کہی جائے آپ حضرات اس کو سنیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے نوجوان جنہوں نے بہت تکالیف جھیل کر صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس بن موسم بارش کو بھی چیر کر، بارش کے پانی کو چیر کر راستہ بنا دیا۔ آپ حضرات نے اتنی مصیبتیں اتنی تکالیف جھیل کر اس مجلس کو جو قائم کیا ہے، اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، واقعی آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور خاص طور پر میں حافظ ارشاد صاحب کو اور مولانا شعیب صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی اور آپ حضرات نے ہمت کی، نوجوانوں نے ہمت کی، اس لیے یہ جلسہ منعقد ہو سکا، طے پایا۔ اگر آپ حضرات ہمت نہ کرتے تو یہ جلسہ منعقد نہ ہو پاتا۔ لہذا آپ حضرات جو بھی باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جتنے بھی پورے امت میں مسلمان ہیں جو بھی پریشان ہیں، اللہ تماموں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ تماموں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ازل سے اب تک جتنے مسلمان آئے چلے گئے اللہ تماموں کی مغفرت فرمائے، خصوصاً ہمارے حافظ ارشاد صاحب کے والد صاحب مشتاق صاحب غالب کا نام ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور والد صاحب